تحریک انصاف کے اسلام آباد کی طرف مارچ سے 5 بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوال پروگرام میں آگے چل کر پوچھیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فرانسیسی صدر کو شیم آن یو کیوں کہا؟ پروگرام میں یہ بھی شامل ہے، لیکن سب سے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ علی امین گنڈاپور کہاں گم ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سیاسی منظرنامے سے غائب ہوئے 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن وفاقی دارالحکومت اور سیف سٹی میں ملک کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی۔ وزیر اعلیٰ کہاں گئے؟ انہیں کون لے گیا؟ کیا علی امین گنڈاپور زیر حراست ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود ساختہ روپوش ہیں؟ وزارت داخلہ ان کی گرفتاری سے انکاری ہے۔ صوبائی حکومت کا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن رضا نقوی نے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری اور تحویل سے انکار کیا، جبکہ گورنر خیبر پختونخوا کا دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈاپور فرار ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گمشدگی پر وزیر داخلہ تو انکار کر رہے ہیں، مگر گزشتہ شب جب صحافی نے ان سے سوال کیا تو محسن نقوی نے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ آج کی پریس کانفرنس کے بعد سرکاری میڈیا پر علی امین گنڈاپور کے مبینہ فرار کی تصاویر جاری کی گئیں، جن میں پہلی تصویر جو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں، اس ویڈیو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پی ہاؤس میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے پگڑی پہنے ہوئے جو شخص ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے۔ ایک اور گولدارہ آپ کو آگے نظر آئے گا ناظرین، یہ گولدارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کے پی کے ہاؤس کا وہ بیج ہے جو کہ صدر دروازے پر لگا ہوا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب خود کے پی کے ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر 3:24 کا وقت جو ہے اس ویڈیو میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا جا رہا ہے، یعنی اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے ہاؤس میں داخل ہو چکے۔ پی ٹی وی کی جانب سے جاری اگلی تصویر میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ گیٹ سے نکل گئے، مگر اس تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نہ تو چہرہ دکھایا جا رہا ہے اور نہ ہی وقت دکھایا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو نیلے شلوار قمیض میں ویسے ہی سفید پگڑی پہنے جو شخص ہے، کیا یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے مماثلت رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے؟ فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس تصویر کو دیکھ کے یہ ڈیٹرمن نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی علی امین گنڈاپور صاحب ہی ہیں۔ اب حیران کن طور پہ ناظرین، سرکاری طور پر سرکاری میڈیا کے اس تصویر میں نظر آنے والے شخص کی جو رنگت ہے کپڑوں کی وہ کچھ مختلف ہے۔ اس تصویر کے جاری ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر برائے ہیلتھ انجینئرنگ پختون یار نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور سے منسوب ویڈیو میری پختون یار کے بیان کے بعد پی ٹی وی پر ایک اور فوٹیج جاری کی گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، حالانکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی وہی شخص ہے جو تصویر میں تھا۔ میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے گا۔ اب اس تصویر میں یہ نکلتے وقت کی تصویر ہے، اس میں بھی وہی شخص ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس شخص کی چال ڈھال، اس شخص کا جو حلیہ ہے وہ مماثلت تو رکھتا ہے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی کپڑے ہیں جو انٹر ہوتے وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے نے پہنے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کے باہر جانے کے دوران گارڈز ساتھ ہیں، پولیس ساتھ ہے۔ کہیں سے یہ بھی معلوم نہیں ہو پا رہا کہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اس شخص کو پابند کیا گیا ہے، اس شخص کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے یا زیر تحویل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس فوٹیج کے بعد جو پی ٹی وی کی فوٹیج ہے، ایک اور شخص کو باہر جاتے دکھایا جاتا ہے، جس میں ساتھ سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ تحریک انصاف کے کارکنان ہیں۔ اب سرکاری ٹی وی کی کون سی فوٹیج پر ناظرین اعتبار کیا جائے؟ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک اور فوٹیج آپ کے سامنے آ چکی ہے، یہاں پر بھی تقریباً ویسے ہی کپڑے ہیں، لیکن اس شخص کو غور سے دیکھیے، چال ڈھال میں، کپڑوں کی رنگت کے اعتبار سے اور سر پر سفید پگڑی کے اعتبار سے یہ شخص مماثلیت رکھتا ہے کہ یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے ناظرین، اس کو ڈائسیکٹ اگر ہم کریں تو وزیر اعلیٰ انٹر ہوتے وقت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، وزیر اعلیٰ باہر جاتے وقت اس تصویر میں ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو بالکل اکیلا ہے، جس کے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ اب یہ دیکھیے ذرا، یہ فوٹیج آپ کے سامنے آ چکی ہے، یہاں پہ معلوم ہوتا ہے ہٹو بچوں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، گارڈز لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ انٹر ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں انٹر ہوتے ہوئے، ان کی آمد سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اب ذرا دوسری تصویر کو دوبارہ دیکھیے، لگائیے ذرا دوسری تصویر جو کہ حکومت، یہ دیکھیے۔ اب یہاں سے کہیں معلوم ہوتا ہے، اس شخص کے چال ڈھال سے، اس شخص کے ڈیمینر سے کہیں ثابت ہوتا ہے کہ کیا یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، کے پی کے وزیر اعلیٰ کی مونچھیں کافی بڑی ہیں، سائیڈ پوسٹ سے بھی نمایاں ہوتی ہیں۔ ان صاحب کی تصویر کو اگر آپ زوم کر کے دیکھیں گے تو ان ساتھ کے جو مونچھیں ہیں وہ آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئیں گی۔ اور دوسری سب سے حیران کن بات،
کہ کے پی کے ہاؤس ہے، یہاں کی سیکیورٹی ہر طرح سے یقینی بنائی گئی ہوگی، ہر طرف کیمرے لگے ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ کے پی کے ہاؤس کی انٹرنس جو کہ اتنی امپورٹنٹ انٹرنس ہے، اس کا انٹرنس اور ایگزٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہاں پہ فرنٹ میں کیمرے نہیں ہیں؟ صرف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سائڈ سے گزرنے والے لوگ کون ہیں. کیا سیکیورٹی پروٹوکول یہ اجازت دیتا ہے کہ سامنے سے کوئی کیمرہ نہ ہو، ایک ہی کیمرہ لگا ہو؟ کے پی کے ہاؤس کے صدر دروازے پر ایک ہی کیمرے کا لگے ہونا اور بار بار اسی کی فوٹیج دکھانا، یہ بہت عجیب و غریب لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ثبوت اور بھی ہیں لیکن ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا. تو ناظرین، حکومتی دعووں پر آج ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گمشدگی بارے لا علمی ڈرامہ بازی کے سوا کچھ نہیں. وزیر اعلیٰ کی جبری گمشدگی کا براہ راست ذمہ دار وزیر داخلہ محسن نقوی ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس میں توڑ پھوڑ واضح ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو زبردستی حراست میں لیا گیا. کے پی ہاؤس میں بھاری اکثریت سے منتخب وزیر اعلیٰ پر حملہ فیڈریشن پر حملہ ہے. علی امین گنڈاپور کے گم ہونے پر دوبارہ سے سوال وہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کہاں ہے؟ علی امین کی گمشدگی اور گرفتاری کی خبروں کے دوران چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بھی خیبر پختونخوا ہاؤس گئے. جس وقت وہ عمارت سے باہر نکلے تو انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا. سر تھوڑا سا بتائیے گا، علی امین صاحب موجود ہیں یا گرفتار کر کے لے گئے؟ بیرسٹر گوہر کی جانب سے سوال کا جواب نہ دینا اور 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود خاموش رہنا بھی کئی سوالات کھڑے کر رہا ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہے، مگر نہ تو پارٹی کی سینئر قیادت اس حوالے سے حقائق بتا رہی ہے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے تاحال کوئی قابل تسلی جواب دیا گیا. ادھر آج ہی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی لیکن ججز کی عدم موجودگی کے باعث درخواست پر سماعت نہیں ہو سکی ہے. ناظرین، علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد تیسری بار پراسرار طور پر غائب ہوئے. بنو واقعے کے بعد 5 روز تک وہ منظر عام سے غائب رہے. اسلام آباد جلسے کے بعد 8 گھنٹے تک ان کا اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا اور آج ایک بار پھر 29 گھنٹے ہو چکے ہیں، علی امین کی بابت کوئی معلومات میسر نہیں ہے. ادھر وزیر اعلیٰ کی گمشدگی پر کے پی اسمبلی کا غیر معمولی اجلاس چھٹی کے روز طلب کیا گیا. اجلاس میں حکومتی اراکین تاخیر سے پہنچے جبکہ آج ہی تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو منظر پر لانے کے لیے حکومت کو 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا. تحریک انصاف اور حکومت کے بیانات ایک جانب لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں سے لمحہ بہ لمحہ کنفیوژن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. علی امین گنڈاپور قافلے کے ہمراہ اسلام آباد جا رہے تھے لیکن انہوں نے قافلہ 26 نمبر چنگی کے پاس چھوڑا اور اپنے پروٹوکول کے ہمراہ ریڈ زون کے قریب پی ٹی آئی کارکنوں کے پاس پہنچے. ویڈیوز بنوائیں اور بجلی کی سی رفتار سے خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے. اسی دوران عدالت کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. پولیس اور رینجرز کی نفری خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچی. میڈیا پر خبر چلی کہ وزیر اعلیٰ گرفتار ہو چکے ہیں. اسی دوران سرکاری ذرائع سے تردید چلائی گئی کہ علی امین کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس کے بعد سے علی امین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی. صحافی منیف فاروق نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور اہلے سے زیادہ مشکل میں ہے جبکہ صحافی آزاد سید نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خفیہ ادارے کے میس میں ہیں. وزیر اعلیٰ کہاں گم ہو گئے؟ حکومت کو خدشہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا چلے گئے. کیا وہ واقعی خیبر پختونخوا میں ہیں؟ جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ عادل عباسی، ناصر داوڑ موجود ہیں جو کہ پشاور اسمبلی کے باہر کھڑے ہیں. ناصر داوڑ صاحب، یہ بتائیے گا کچھ معلوم ہو پایا ہے؟ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ خود کیا کہتے ہیں کہ ان کو کوئی خیر خبر ہے اس کی؟ ابھی تک کا انتہائی غیر واضح صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے جو ٹریڈ یونین کے جو ونگ ہے انہوں نے بھی آج پروٹیسٹ کرنا تھا اسمبلی کے باہر، اور ضلع پشاور ڈسٹرکٹ سے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے انہوں نے بھی احتجاج کرنا تھا. جب وہ پہنچ گئے تو وہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت اسی حال کے اندر ہے جہاں پر صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے، وہ گیلری میں بیٹھے ہیں. اس لیے آپ سے بات کرنے میں باہر نکلا کیونکہ وہاں پر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. وہ سارے لوگ نکلے ہیں اور پی ٹی آئی جو صوبائی حکومت ہے، وہ اسپیکر خصوصاً خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی، انہوں نے اندر آنے کو کہا. وہ اندر لے کر آئے ہیں اور وہ اب بھی گیلری میں موجود ہیں. جو صوبائی اسمبلی اجلاس ہے وہ بھی علی امین گنڈاپور کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے آج ہنگامی طور پر طلب کر لیا گیا ہے. ابھی تک یہ واضح نہیں ہے. ابھی تک تو جو باتیں ہو رہی ہیں، اب سے تھوڑی دیر قبل جب میں آ رہا تھا اس حال سے، تو جو اس پورے ڈراپ سین کا
जो जिम्मेदार है वो खैबर पख्तूनख्वा की चीफ सेक्रेटरी भी वो करार दे रहे हैं, और जो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन एज ए होल अगर हम देखें तो अभी तक अल यमीन गंडापुर के हवाले से कहीं पर भी वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर पीटीआई के लोग जो है, जो वर्कर है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं, जो सूबाई काबीना है वो भी एहतजाज कर रहे हैं, जो MPAs है वो भी है। लेकिन साथ में बता दूं कि MNAs भी आए हैं यहाँ पर। असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, प्रेस टॉक किए। उन्होंने कहा कि इनके जो मुतालबात है वो अगर न माने तब तक वो सेनेट के इजलास में भी और वफाकी जो असेंबली है उसके इजलास में भी शिरकत नहीं करेंगे। मैं बता दूं कि अभी तक गैर वाज़ेह सूरत हाल है। तमाम जो पीटीआई के MNAs है वो भी यहाँ पर मौजूद है, इस वक्त इजलास में बैठे हैं। MPAs और सूबाई काबीना भी और पीटीआई के वर्कर भी। ये बात जो वफाकी हुकूमत की तरफ से बातें हो रही हैं इसको भी तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं, और इन लोगों का ख्याल है कि कहीं पर भी वो वफाकी हुकूमत को अंदाज़ा है, उनको पता है कि कहाँ KP हाउस इस्लामाबाद में है। अगर इस्लामाबाद से वो लापता हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, तो CCTV कैमरे भी है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे।